مسیح تعالیٰ کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خدا یسوع کا شاگرد عامر مقبول. میرے عزیزو، خدا یسوع کی زندگی کا آخری ہفتے کا تیسرا کام وقوع پذیر ہوا جب خدا یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کا کھانا کھایا. آج اور یہ ایک یادگاری کے طور پر ہر سال مسیحی کلیسیوں میں منایا جاتا ہے. خدا یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کا کھانا کھایا. میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، یروشلم میں ہوتے ہوئے یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخری ہفتے کا تیسرا کام وقوع پذیر ہونے کو جا رہا ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس میں مذکور ہے. متی رسول کی معرفت، مرکز، لوکا، یوحنا اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں اس کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، جس کے ذکر کو پڑھتے ہوئے اور اس پر روحانی غور و غرض کرتے ہوئے غیر روحانی بھیدوں سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے، جن کو جاننا ہر مسیحی ایماندار کو اپنے مسیحی ایمان کو صاف رکھنے اور مضبوط کرنے اور مسیحی زندگی میں روحانی ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. آخری فصح کے کھانے کا تعلق عید فصح کے ساتھ پایا جاتا ہے. عید فصح سے مطلب بائبل مقدس کے پرانے اور عہد نامے میں عید فصح کے نام سے اس سالانہ عید کی ضروری رسم کو جانا جاتا ہے. اس سالانہ عید کا آغاز عید کے پہلے دن سے اس طرح ہوتا ہے کہ شام کے وقت میرے عزیزوں فصح کا بڑا ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت کھانے کے لیے آگ پر بھونا جاتا ہے. بڑے کے اس بھونے ہوئے گوشت کو کڑوے صاف پاک اور بے خمیری روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور میں بھی اس کھانے کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. عید فصح کے ابتدا کا ذکر پرانے عہد نامے کی خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 17ویں آیت میں پایا جاتا ہے. پہلی عید فصح خدا کے فصح کے طور پر ملک مصر میں منائی گئی، جس عید کو منانے والے مصر میں رہنے والے بنی اسرائیل کے لوگ تھے. جب خدا نے اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرایا، اس عظیم اور قادر واقعے کے وقوع میں آنے کے وقت خدا نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا نیا آغاز کرتے ہوئے نئے تاریخی کیلنڈر کے اجرا کا حکم دیا، جس کا ذکر خروج 12 باب اس کی دوسری آیت میں موجود ہے. یوں نئے سال کے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو اسرائیل کی ساری جماعت شام کے وقت فصح کے بڑے کو ذبح کرے گی. فصح کے بڑے کے بھونے ہوئے گوشت کو کڑوے صاف پاک اور بے خمیری روٹی کے ساتھ کھایا جائے گا اور میں بھی اس فصح کے ساتھ کھانے کے ساتھ شامل ہوتی تھی. خدا کے حکم کے مطابق فصح کا بڑا شام کے وقت ذبح کیا جائے گا. جس گھر میں یہ فصح کھایا جائے گا اس گھر میں بڑے کا خون لے کر اس گھر کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور جن گھروں پر تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دے کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. یعنی کہ خدا اس کو معاف کرتا جائے گا. یہ خدا کا وعدہ جو بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھا. ہر خاندان کو خدا کے حکم کی فرما برداری کرنا اور اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر بھروسہ رکھنے سے فصح کے بڑے کا خون ان کی حفاظت کا نشان ہوگا. 12 باب 6 سے 12ویں آیت اور خروج 12 باب اس 14 میں لکھا ہے، اور وہ خداوند کی عید کا دن سمجھ کر منانا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن نسل در نسل عید کا دن منانا. عزیزو، یوں پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا. یہ فصح خداوند کی ہے میرے عزیزو. یہ تھی فصح کی روحانی اور تاریخی یادگار جس کو یروشلم میں منایا جاتا تھا. اور خدا یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی کے آخری ہفتہ جو یروشلم میں پورا ہوا، جس آخری ہفتے کے آغاز پر خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ شاہانہ فتح مند داخلے کے ساتھ عید فصح کے موقع پر یروشلم میں داخل ہوا، جس کو خدا کی بادشاہی کے بادشاہ ابن داؤد کے طور پر اس کا شاہانہ استقبال ہوا. اور یروشلم میں اپنی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ گزارتے ہوئے خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے اپنے آسمانی مشن کے جو ضروری کام تھے سر انجام دیے.
یہ تیسرا اور اہم کام تھا جس کو کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح مناتے ہوئے اپنے روحانی سوچ کے مطابق اپنی آخری فصح کا کھانا کھایا، جس کا ذکر نئے عہد نامے کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ لوکا رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 22واں باب 7 سے 13 آیت میں اس کا ذکر ہے، لکھا ہے اور عید فطر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پترس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کی۔ لوکا 22واں باب 14 سے 16 آیت۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھے اور رسول کے ساتھ بیٹھے، اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ خدا یسوع مسیح اس کے رسول ایک خاندان کے طور پر تھے۔ فصح کا یہ کھانا خدا ان کی فصح ہوتے ہوئے اور خدا کے حکم کے مطابق اس کو ضروری رسم جانتے ہوئے اس کی ادائیگی مسیح کی زندگی کے آخری ہفتے میں بھی ضروری تھی تاکہ خدا کے حکم کی فرمانبرداری ہو سکے۔ خدا یسوع مسیح نے فصح کے کھانے کے آغاز پر اپنے الہی حکم کے علم میں جانتے ہوئے یاد لایا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے جو دکھ اس رات سے شروع ہونے والے تھے تمہارے ساتھ آخری فصح کا کھانا کھاؤں، اور یہ بھی کہا اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے یہ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اس کی ہونے والی موت کا خدا کی بادشاہی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے پکڑوائے جانے اور ہونے والے دکھوں اور اپنی موت سے متعلق جو پیشن گوئی کی تھی وہ خدا یسوع مسیح کے رسولوں نے پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ اس کھانے کی فصح کے دوران خدا یسوع مسیح نے اپنے پکڑوانے والے کی نشاندہی کی۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اور روحانی ذات ہوتے ہوئے مستقبل ہونے والی سب باتوں کو پہلے سے جانتا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو جانتے ہوئے ان کے لیے تیار بھی تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے دکھ اور اپنی ہونے والی موت سے آگاہ کرتے ہوئے اور اپنے پکڑوانے والے کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ کہا میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چنا، انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ یسوع مسیح نے اپنے کلام الہی کے ذریعے اس روحانی حقیقت کا انکشاف کیا کہ وہ اپنے چنے ہوئے شاگرد سے محبت رکھتا تھا، یعنی یہودا اسکریوتی سے، جس کو اپنے خداوند کی قربت بھی میسر تھی مگر اپنے مالک سے دوستی کا اظہار کرنے والا اپنے مالک کا احسان فراموش اور بے وفا ہو کر باغی اور غدار کا کردار ادا کرتا ہے۔ یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ یوحنا 13 باب 21 ہے۔ یہ لمحہ شاگردوں کے لیے بڑا حیران کر اور دکھ کا تھا کہ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ اسے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوند تو کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس وہ نوالا لے کر فیل فور باہر گیا اور رات کا وقت تھا۔ یوحنا 13 باب 25 سے 30 آیت۔ یسوع کو پکڑوانے والے کی نشاندہی ہو گئی۔ نوالا ڈبو کر دینا محبت کا نشان بھی تھا اور خداوند کی یہودا کے لیے آخری اپیل بھی تھی کہ اپنی بری سوچ کو بدل کر بحال ہو جائے، مگر وہ ابلیس کے قبضے میں ہوتے ہوئے صدار کائنہ سے جا ملا۔ اس سے خداوند کو دلی دکھ ہوا کہ وہ جو اس کے اپنوں میں سے ایک تھا بے وفا ہو کر اپنی روحانی برکت سے محروم ہو رہا ہے، جبکہ خدا یسوع مسیح اس سے محبت رکھتا تھا، مگر وہ ریاکار ہوتے ہوئے احسان مند نہ رہا بلکہ اپنے مالک کے خلاف باغی اور غدار ٹھہرا۔ اس سے خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ابن آدم تو جیسا جب اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے نے جواب میں کہا اے نبی کیا میں ہوں؟ اس نے سے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا۔ خدا یسوع مسیح نے یہودا کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے اپنی بدخواہی میں
ابلیس کا پیروکار بن کر اپنی عافیت کو برباد کرتے ہوئے اپنی جسمانی اور روحانی موت کو اپنے لیے خرید لیا۔ اعمال 16 باب کی 20 ہے۔ میرے عزیزو، پاک شراکت کے عمل کا اظہار اس سے آپ تمام چیزیں کرتی ہے۔ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ کے مطابق، پرانے عہد کے مطابق یہ فصح خداوند کی ہے۔ اس لیے عید فصح کے موقع پر آخری فصح کا کھانا خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اپنے شاگردوں کے لیے تھا، اور یسوع مسیح نے فصح کے اس کھانے کے موقع پر جو خداوند یسوع مسیح کا اصل مقصد تھا اس کا عملی اظہار ایسا کیا جب وہ کھا رہے تھے۔ تو یسوع نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہا کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اور اس طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جس روٹی کو اپنا بدن کہا اور جس پیالے کو اپنا خون کہا، وہ خود اس میں شریک نہ ہوا، تاکہ اسے یہ حقیقت واضح ہو کہ اس کی موت دوسروں کے لیے ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اور سب کے لیے فدیے کے طور پر خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا ہے۔ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے مسیحی ایمانداروں یعنی عالمگیر کلیسیا کے لیے رسم کرتے رہنے کے لیے مسیح کی موت کے یادگاری کے لیے مقرر کی، اور پولس رسول نے روح القدس کی رہنمائی میں اپنے خدا یسوع مسیح سے براہ راست یہ روحانی مکاشفہ حاصل کیا، جس کا اندراج پولس رسول نے کرنتھیس کے نام اپنے پہلے خط میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا ان کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ کرنتھیس کی کلیسیا کے نام پولس اس کا پہلا خط 11 باب 23 سے 26 آیت تک۔ میرے عزیزو، یروشلم میں ہوتے ہوئے عید فصح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی زمینی زندگی کے آخری ہفتے کے دوران فصح کا آخری کھانا کھایا، اور اسی رات یسوع مسیح کا پکڑوایا جانا عمل میں آیا۔ کلام مقدس کے مطابق یہ روحانی حقیقت پڑھنے کو میرے عزیزو اس طرح میں ملتی ہے، جس رات وہ پکڑوایا گیا ان الفاظ کا اطلاق اس تاریخی واقعے پر ہوتا ہے جو واقعہ بنی نوح انسان کے لیے وقوع پذیر ہوا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے پولس رسول پر اس کی اہمیت پر نظر کرنے کے لیے اپنے دیے ہوئے مکاشفہ کے ذریعے خصوصاً اس کی یاد دہانی کرائی۔ خدا یسوع مسیح کی طرف سے اس یاد دہانی کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو کہ ہر انسان ضرور اس سے واقف ہو اور یہ واقعہ خداوند کی طرف سے دی ہوئی پاک شراکت میں پاک فصح کے کھانے کے بعد اسی رات عمل میں آیا۔ کھانے کے عمل سے خداوند یسوع مسیح میں مستقل اور عملی اتحاد عمل میں آیا۔ اس اتحاد میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تمام عالمگیر مسیحی ایمانداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس عملی اتحاد میں خداوند یسوع میں مسیحی ایمان کی بدولت خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ہونے والی موت میں شامل ہونا تھا، جس سے مراد جسمانی گناہوں سے جسمانی خلاصی درکار تھی، اور اس کی قیامت میں شمولیت کرنا مقصود تھا، جس سے مراد نئی مسیحی زندگی کا آغاز ہونا درکار تھا۔ یوں اس پاک رسم کے اظہار کا روحانی اثر خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی تک مؤثر ہوگا۔ اس روحانی مؤثر اثر کی بدولت دنیا میں رہنے والا ہر کوئی انسان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے نجات اور اپنی موت سے زندگی پانے کا وارث بن جائے گا، جس کا یقین خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی طرف سے دلایا گیا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ خدا یسوع مسیح کی طرف سے پاک شراکت کی ادائیگی کے وقت خداوند یسوع مسیح کی طرف سے روٹی توڑی گئی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس توڑی ہوئی روٹی کو اپنے بدن کی علامت قرار دے کر ان سے کہا لو اور کھاؤ، یہ یاد کرتے ہوئے ہم سی میں بچائے گئے ہیں۔ اور اس پیالے میں سے پیتے ہوئے جو یسوع مسیح کا وہ خون ہے جو نئے عہد کے طور پر بہایا جاتا ہے، اسے لو اور پیو۔ اس روٹی اور پیالے میں خدا یسوع مسیح خود شامل نہیں ہوا، کیونکہ یہ سب کچھ دوسروں کے لیے میرے عزیزوں ہونے والا تھا۔
جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہوا، کیونکہ اس کھانے پینے سے کوئی قربانی پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کھانے اور پینے سے مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پاک شرکت کی پاک رسم کی ادائیگی کلیسیا میں یعنی مسیحی ایمانداروں میں خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد تک جاری رہے گی، کیونکہ یسوع مسیح موت سے بچانے والا اصل اب تک رہے گا۔ یہ خدا کا وہ انتظام ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے بچانے کے لیے عمل میں آیا۔ کلیسیا پاک شرکت کے اپنے اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے روحوں کے طور پر یسوع مسیح کی صلیب پر ہوئی موت کی گواہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی انسانوں کے گناہوں کے لیے کفارہ شدہ موت اور انسانوں کا نجات کا فدیہ دینے والی موت کا اثر ہر اس آدمی کے گناہوں سے معافی کے لیے مؤثر ہوگا جو کوئی بھی خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا۔ وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یونان 3 باب سوال گیا خدا کے کلام یعنی انجیل مقدس میں بڑے واضح الفاظ میں پاک شرکت حقیقت کا لب الباب ان الفاظ کے ساتھ پڑھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بھر کر ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی، یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ یونان رسول کا پہلا خط 5 باب 9 سے 16 آیت تک۔ میرے عزیزو، آخری فصح یادگاری کے لیے خدا یسوع نے ایک قانون بنا دیا، ایک لا بنا دیا ہے جو کلیسیا کے لیے ضروری ہے، اور یہ فصح میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے ہے۔ عید فصح منائی جا رہی ہے۔ آپ سب اس عبادت میں شریک ہوں اور خدا یسوع کے بدن کو اور لہو کو اپنی زندگی ملے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔